أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 161 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد احکامات کو ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا أَغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ تم ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یعنی ایسے کافر ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کا بھائی جو ہے وہ زمین میں کہیں نکل جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلتا ہے، او کانوا غزاً، یا وہ کسی لڑائی کے میدان میں چلا جاتا ہے، کسی جنگ میں چلا جاتا ہے، لو کانوا عندنا، کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، وہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے پاس ہوتے نا تو تم مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور تمہیں قتل ہی نہ کیا جاتا، یعنی اگر ہمارے پاس ہوتے تو تمہیں کوئی نہ مارتا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ حسرت ہی رکھ دے کہ اگر ہم یہاں پہ رہتے، اپنے بھائیوں کے پاس رہتے تو شاید ہم بچ جاتے، یعنی ان کے دلوں میں یہ حسرت ڈالنے کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، یہ جو بھائی جہاد کے لیے نکلے ہیں تو یہ شاید بچ جاتے، یعنی یہ قتل نہ کیے جاتے۔ واللہ یحیی ویمیت، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کہاں کس کو کیسے موت آنی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود بہتر کرے گا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم یہاں پہ رہو، تم وہاں پہ رہو، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو ان کو خوب اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، او متم،
یا تم مر جاؤ، یعنی ویسے تمہیں تبھی موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ورحمت، اور رحمت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بشارت ہے۔ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی جو تم کوئی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال جو جمع کر رہے ہو، ان میں سے سب سے یہ بہتر ہے کہ تم کسی جہاد کے میدان میں، کسی جنگ کے میدان میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ تمہارا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ولا ان متم او قتلتم، اگر تم مار دیے جاتے ہو یا تمہیں شہید کر دیا جاتا ہے، لا الی اللہ تحشرون، تو اللہ کی طرف ہی تمہیں جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف ہی تمہیں اکٹھے کیا جانا ہے، یعنی کسی اور کے پاس نہیں جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی جاؤ گے اور وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرم ہو گئے ہیں، یعنی آپ کا رویہ لوگوں سے نرمی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں سے اچھا رویہ رکھتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لوگوں کو اپنے سے دور کرتے، ہر ایک سے غصے سے بات کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ سے دور بھاگتے، آپ کے پاس نہ کوئی بیٹھتا، یعنی جیسے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ سے مسائل پوچھتے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، لوگ آپ سے جو مسائل پوچھتے ہیں کہ اس طرح نہ کوئی بیٹھتا، کیونکہ اگر آپ کا رویہ ہی ٹھیک نہ ہوتا تو کوئی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا نا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت مانگیے، ان کو مغفرت کی بشارت دیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ کر لیجیے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے متعلق اگر ان سے مشورہ کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی اگر آپ نے کسی معاملے کو کہا کہ اب میں یہ کرنے والا ہوں، یہ اب میں کروں گا، تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، جو ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو تم پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا، یعنی تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ کا مطلب ہے اگر تمہیں وہ اکیلا چھوڑ دے، یعنی اگر تمہاری وہ مدد نہیں کرتا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہاری کون مدد کرے گا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا، تو پھر کون کرے گا تمہاری مدد، یہ تو سوچو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومن بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی جو مومن ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نتیجہ نکالیں گے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی پر یہ بات سجتی نہیں ہے، یہ جچتی نہیں ہے یہ بات کہ وہ کوئی غلط بات کرے، یعنی نبی جو ہے اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو اس طرح کی بات کرے، یعنی اس سے آپ خیانت مراد لے سکتے ہیں کہ وہ خیانت والی بات کرے یا جھوٹ والی بات کرے، اور وہ جھوٹ والی بات جو کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، یعنی جو اس نے جھوٹ بولا ہوا نا اسی کو لے کر وہ قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس، پھر دیا جائے گا ہر نفس ما کسبت، جو اس نے کیا ہے، یعنی جو بھی اس نے اعمال کیے، اچھے برے جیسے بھی اس نے اعمال کیے ہیں، وہ اس میں سے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور برے ہیں تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر انہیں اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو صلہ جنت ملے گا،
اگر برے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔